اوہو، سیریا میں پھر حالات کافی خراب ہو گئے ہیں، پھر گڑبڑ ہو گئی ہے۔ پھر حالات خراب؟ اوہ، یاسر، یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، ہم آج جا تو نہیں سکتے، بس دعا ہی کر سکتے ہیں ان کے لیے۔ کاشفہ، میں آپ کو بتانے ہی والا تھا کہ میں جان کے ساتھ اصل میں سیریا جا رہا ہوں اگلے 2 ہفتوں میں ایک مشن ٹرپ کے لیے۔ آپ سیریا جا رہے ہیں؟ جی، یاسر، وہاں پر اتنے حالات خراب ہیں۔ مجھے پتہ ہے، لیکن مجھے جانا، اب میرا جانا ضرور ہے، اس لیے کہ میں نے جان کے ساتھ وعدہ کر لیا ہے۔ اوہ یاسر، آپ کو ڈر نہیں لگ رہا؟ کاشفہ، جب جان نے مجھے کہا تھا جانے کے لیے تو اس وقت مجھے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ میں نے حالات کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا تھا، لیکن پھر میں نے اس بارے میں دعا کی اور پھر میں نے خداوند پر بھروسہ رکھا۔ میں نے کہا خداوند، اگر تو مجھے وہاں اس خدمت کے لیے لے کے جانا چاہ رہا ہے تو میں جاؤں گا، اور اس بات سے مجھے تسلی ملی۔ یاسر، میں سوچ نہیں پا رہی ہوں کہ یہ دلیری ہے یا بے وقوفی۔ کاشفہ، میں اسے دلیری کہوں گا، اس لیے کہ جتنا میں خداوند کو جانتا ہوں اور جتنا میں خداوند پر بھروسہ رکھتا ہوں، میری دلیری کے لیے کافی ہے۔ یہ لاپرواہی نہیں؟ میں اسے لاپرواہی نہیں کہوں گا۔ دیکھیں، میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دلیری جو ہے وہ بزدلی اور لاپرواہی کے بیچ میں کہیں ایک لکیر ہے۔ بزدلی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کام کو نہ کریں، ہر کام سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بزدلی ہے۔ لیکن دوسری جانب لاپرواہی کا مطلب یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے، بغیر نتیجے کو جانے ہم کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن دلیری جو ہے وہ لاپرواہی اور بزدلی کے بیچ کی کہیں ایک لکیر ہے، جو ہمیں اس بات کو یاد دلاتی ہے کہ ہم نے صحیح فیصلہ لیا ہے۔ جیسے میں نے دلیری کے ساتھ آپ سے شادی کی۔ اچھا، تو آپ نے دلیر ہو کے مجھ سے شادی کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں خطرناک ہوں؟ ارے نہیں، آپ خطرناک نہیں ہیں، لیکن میں نے آپ سے شادی سے پہلے کچھ حساب کتاب لگایا، کچھ چیزوں کو نوٹ کیا، پھر اس کے بعد میں نے دلیری سے رسک اٹھایا، اور دیکھیں رسک کامیاب رہا۔ جی ہاں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کا حساب بہت اچھا ہے۔ ہاں، ہماری شادی کو خداوند کے فضل سے اب 19 سال ہو گئے ہیں، خداوند کا شکر ہے اس بات کے لیے۔ کاشفہ سوری، یہاں پر آپ کی مثال ٹھیک نہیں تھی، میں مذاق کر رہا تھا۔ لیکن اس ٹرپ پہ جانے کے لیے میں نے اچھی طرح جانکاری لی ہے، اور یہ کوئی لاپرواہی سے لیا گیا فیصلہ نہیں ہے۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دلیری سے مراد ہے کہ اپنی تمام تر رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود بھی کسی کام کو کرنے کی صلاحیت رکھنا، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ خداوند پہ بھروسہ اور دوسروں سے محبت ہے۔ بالکل، خداوند پہ جب ہم بھروسہ رکھتے ہیں، خداوند پہ اعتماد کرتے ہیں اور اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو یہی بات جو ہے وہ ہمیں دلیری بخشتی ہے۔ تو کیا میں بھی دلیر ہو سکتی ہوں؟ دلیری دیکھیں، جسمانی بہادری کا نام نہیں ہے صرف، آپ بھی بہادر ہو سکتی ہیں، آپ بہادر ہونا چاہ رہی ہیں، دلیر ہونا چاہ رہی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دلیری خدا کی اس دی گئی ہوئی قوت سے معموری کا نام ہے، جو ہم کسی مشکل حالات میں یا آزارسانی کی صورت میں بھی، جس کی وجہ سے اپنے ہم ایمان پر قائم رہ سکتے ہیں۔ تو کیا آپ آزارسانی کا شکار ہونے جا رہے ہیں؟ ارے نہیں، میں خیال میں نے پھر غلط مثال استعمال کر لی، میں آزارسانی کا شکار ہونے نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کو دلیری کے حوالے سے 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، دلیری کا مطلب یہ ہے کہ سچ بولنے کی جرت رکھنا یا ہمت رکھنا، اور دلیری کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے اور اس غلطی کو ہم تسلیم کر رہے ہیں تو یہ بھی دلیری میں ہی شامل ہے۔ دلیری اور وقار، یہ دونوں آپس میں ان کا ایک تعلق ہے، یہ جڑے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں یاسف کہ وقار قائم کرنے کے لیے دلیر ہونا میرا خیال ہے ضروری ہے، اور کسی شخص میں وقار اور دلیری اسی وقت نظر آتی ہے جب اس کی شخصی زندگی اور وہ زندگی جو اس کی دنیا کے سامنے ہے اس میں تضاد نہ ہو، وہ ایک جیسی ہو، اور وہ ہر طرح کے نتائج سے ڈرے بغیر اپنے ایمان اور اپنے اصولوں کا پکا ہو۔ بالکل، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عوامی زندگی اور شخصی زندگی میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، اور میں اس طرح دیکھتا ہوں اس کے کہ اگر میں پلپٹ پہ کھڑا ہو کر کلیسیا کو کسی بات کے لیے سمجھا رہا ہوں، یا میں انہیں بتا رہا ہوں کہ خداوند کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ضروری ہے، اور اگر میں اسے خود نہیں کر رہا اور اسی ماڈلنگ جو ہے وہ نہیں دے رہا، تو آپ کا خیال ہے یہ درست ہوگا؟ نہیں، یہ بالکل درست نہیں ہوگا۔ اور آپ دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح بھی جو تھے وہ فریسیوں کو ملامت کیا کرتے تھے، اس لیے کیونکہ وہ جو کچھ بھی دوسروں کو سکھایا کرتے تھے یا جن مذہبی تقاضوں کے اوپر عمل کرنے کی انہیں نصیحت کرتے تھے، وہ خود انہیں پورا نہیں کرتے تھے۔ اور آج بھی اگر دیکھیں کہ اگر ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اگر ہم پورا نہ کریں، یعنی ہمارے کال اور فیل میں اگر تضاد ہے، تو کوئی ہم پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ بالکل، اور ہماری مستقل مزاجی جو ہے وہ ہمیں قابل اعتماد بناتی ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی مثال یہاں پہ بہت ہی خوبصورت ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے کال اور فیل میں کبھی تضاد نہیں نظر آتا۔ یاسف، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ جائیں گے تو میں کیا کروں گی؟ میں صرف پیچھے سوچتی رہوں گی اور آپ کے لیے پریشان ہوتی رہوں گی۔ ارے آپ پریشان ہو، دیکھیں 2 چیزیں ہیں، جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں یا مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم 2 چیزیں کر سکتے ہیں، یا تو ہمارا فوکس صرف اپنی پریشانی پہ ہو اور ہم صرف سوچتے رہیں اور گھلتے رہیں، یا دوسری طرف ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی نظروں کو خداوند کی طرف رکھیں اور اس تسلی کو جو خداوند ہمیں بخشتا ہے اس سے حاصل کریں۔
इलियासिफ आपकी इस बात से मुझे उस कहानी की याद आई जब पतरस पानी पर चले थे, और क्यों ना इस हवाले को हम मिलकर पढ़ते हैं। ज़रूर। इसको हम निकालूंगी मैं, ये मत्ती की अंजील उसके 14वें बाब की 29वीं आयत से लेके तो 31वीं आयत तक है। 14वें बाब की 29वीं आयत से लेके 31वीं आयत है जी। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कर कहा, आए खुदावंद मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, आए कम एतकाद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आया तो हवा थम गई। काशिफा, यहाँ पे इस कहानी में बड़े वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि जब तक तो पतरस की तवज्जो खुदाम यीशु मसीह पर थी तो वो पानी पर चलता रहा, और जैसे ही उसकी तवज्जो इधर उधर हुई वो घबरा गया तो वो डूबने लगा था। इलियासिफ, इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि हमें अपनी जो तवज्जो है उसे अपनी परेशानियों और अपनी मुश्किलात से हटाकर सिर्फ़ और सिर्फ उसे खुदावंद की ज़ात पर लगाने की ज़रूरत है। काशिफा, आप दिलेर बनना चाह रही हैं, लेकिन आप तो पहले से दिलेर हैं। आपने मुझ जैसे शख्स के साथ शादी की तो ये आपकी दिलेरी है। अच्छा चलें, फिर ऐसा करते हैं कि जो कुछ बातें आज हमने सीखी हैं उसको याद कर लें। बिल्कुल। दिलेरी खतरे और खदशे में बहादुरी का अमल करने की अहलियत है, और जब मुश्किलात आएँ तो खुदावंद पर मुकम्मल भरोसा या यकीन रखना है। वकार खुदावंद यीशु मसीह के इक़दार के मुताबिक काम करने की तरह है, ख्वाह इससे हमारा फ़ायदा ना भी हो। बुलंद इखलाक लोग इसी तरह काम करते हैं, ख्वाह उन्हें कोई देख रहा हो या नहीं। ये मसीही किरदार का मुजाहरा है। जॉन का फोन है। हाँ जी जॉन। हेलो, हाँ जी जॉन, क्या हाल है? मैं आपको बताना चाह रही थी कि इलियासिफ तो आपके साथ सीरिया जा रहे हैं और मैं भी साथ जा रही हूँ, तो मैंने ये पूछना था कि वहाँ जाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, मौसम कैसा होगा, कुछ इस तरह की बातें। अच्छा, आप शाम को आ रहे हैं? चलो ठीक है, फिर शाम को मिल के बात करते हैं। ओके, खुदा हाफ़िज़। आपने ये क्यों बोला कि आप भी आ रही हैं साथ? क्योंकि मैं भी आपके साथ सीरिया जा रही हूँ।